عید الاضحیٰ بس آنے ہی والی ہے اور اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے قربانی کے حوالے سے، کیا یہ سب پر لازم ہے یا گھر میں کوئی ایک کر لے تو کافی ہے؟ جی، یہ سوالات بہت عام ہیں۔ تو آج ہم ایک اہم حدیث شریف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے کہ جن کے پاس مالی گنجائش ہے ان کے لیے کیا حکم ہے۔ جی، ہمارے پاس المستدرک للحاکم کی ایک روایت ہے اس سلسلے میں۔ اچھا، عام طور پر تو قربانی کو ایک بہت آپ کہہ لیں اہم نیکی سمجھا جاتا ہے، ثواب کا کام ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اسے صرف ایک اچھی بات یا مستحب سے کچھ زیادہ بتاتی نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ فلا یقربن مصلانا۔ جی، مطلب یہ کہ جس شخص کے پاس مال ہو یعنی وہ مالدار ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہت سخت۔ اور یہ روایت المستدرک میں ہے، کتاب الاضاحی میں حدیث نمبر 7565۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بالکل۔ یہاں جو سب سے آپ کہیں غور طلب بات ہے وہ اس حدیث کا انداز ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اسے فقہ کی زبان میں وعید کہتے ہیں، یعنی ایک سخت تنبیہ۔ اچھا، وعید؟ جی، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں اتنی سخت بات، اس طرح کی تنبیہ عام طور پر کسی ایسی چیز کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی جو صرف مستحب یا سنت ہو۔ مطلب اگر صرف بہتر ہوتا کرنا تو اتنی سخت بات نہ کہی جاتی۔ بالکل، اس طرح کی وعید عام طور پر اشارہ کرتی ہے کہ جس کام کے چھوڑنے پر یہ سزا سنائی جا رہی ہے نا، وہ کام اختیاری نہیں بلکہ واجب ہے، ایک لازمی ذمہ داری۔ واجب یعنی فرض کے قریب؟ جی، حنفی فقہ میں تو اسے واجب ہی کہا جاتا ہے، فرض کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ تو اسی لیے خاص طور پر حنفی مکتب فکر میں اس حدیث کو قربانی کے واجب ہونے کی ایک بہت بہت مضبوط دلیل مانا جاتا ہے۔ کن لوگوں پر واجب؟ ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی جن کے پاس مالی گنجائش ہے۔ اچھا، تو یہ واجب کا تعلق اس سخت وعید سے ہے، اور یہ صاحب استطاعت یا مالدار، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے؟ جی ہاں، زیادہ تر فقہا کا یہی موقف ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے وہی نصاب شرط ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کے برابر نقد رقم؟ جی، یا نقدی رقم، یا کوئی ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو جس شخص کے پاس عید کے دنوں میں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اتنی مالیت کا مال موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اور اس حدیث کے مطابق اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اچھا، اس سے پھر وہ دوسرا سوال جڑتا ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اگر ایک ہی گھر میں ایک سے زیادہ لوگ صاحب نصاب ہوں، مثلا میاں بھی کماتا ہے، بیوی کے پاس اپنا زیور ہے نصاب کے برابر، یا بچے بالغ ہیں اور کماتے ہیں، تو کیا ایک کی قربانی کافی ہے؟ جی، یہی سوال، کیا گھر کے سربراہ نے کر دی تو سب کی طرف سے ہو گئی؟ نہیں، یہ نقطہ بہت اہم ہے، اور یہ اسی حدیث اور دوسرے دلائل سے بالکل واضح ہے۔ قربانی کی یہ ذمہ داری جو ہے نا، یہ انڈیویجول ہے۔ انڈیویجولی؟ جی، یعنی اگر گھر میں شوہر صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی اپنے ذاتی مال کی وجہ سے، جیسے زیور ہے یا وراثت میں کچھ ملا ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، تو اس پر اپنی الگ قربانی واجب ہے۔ تو 2 قربانیاں ہوں گی اس گھر میں؟ جی، اگر دونوں صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی اور بالغ فرد، بیٹا ہے یا بیٹی، جو خود کماتا ہے یا مال رکھتا ہے اور صاحب نصاب ہے، تو اس پر بھی اپنی قربانی لازم ہے۔ کسی ایک کا کرنا دوسروں کو بری الذمہ نہیں کرتا۔ یہ بات تو واقعی بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، یا کم از کم غور طلب ضرور ہے، خاص طور پر ایسے گھرانوں میں جہاں کئی افراد کمانے والے ہیں یا صاحب حیثیت ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب یہی ہے کہ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر ایک انفرادی دینی فریضہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ فلا یقربن مصلانا،
وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں، یہ اس ذمہ داری کی سنگینی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا زندہ کرنا ہے، اور شریعت نے اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ کرے تو اس پر اتنی سخت وعید ہے۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں قربانی ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر انفرادی طور پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جی، اور گھر کے کسی ایک فرد کا کر لینا دوسروں کی طرف سے کافی نہیں ہوگا اگر وہ خود بھی صاحب نصاب ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کا ایک اہم نشان ہے۔ وہ سخت الفاظ، وہ وعید ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ مالی وسعت ہوتے ہوئے بھی اس حکم کو نظر انداز کرنے پر اتنی شدید تنبیہ کیوں ہے؟ یہ ہمیں اس عمل کی اہمیت پر، اس کی حیثیت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسی نقطے پر آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔